هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گا پروگرام احکام قرآن میں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ احکام قرآن پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈز امید ہے آپ نے اگر دیکھے ہوں تو بہت کچھ آپ کو قرآن کریم کی معلومات اس پروگرام کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہوگی، جو کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک حکم قرآنی کو بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں کیا کیا چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو آج کا حکم قرآنی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے سود کی حرمت۔ جی ہاں، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، تو یہ جو ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ مطلب کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود جو ہے یہ حرام ہے اور اس کو کتنا ناپسند کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ہے احکام قرآن، کہ قرآن کریم میں ہمیں اس تعلق سے کیا حکم دیا گیا، اور ایک مقام پر نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ سود لینا دینا دونوں حرام ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کام ہیں۔ ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے شروع میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک آیت کریم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں وہ حکم موجود ہوتا ہے، پھر اس کے حوالے سے مزید کچھ گفتگو، اس کے حوالے سے تفسیر جو موجود ہوتی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور دیگر جہتوں سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اسکرین کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت کریمہ کون سی ہے جس میں اللہ رب العزت نے سود کے حرام ہونے کا بیان فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ سود لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آیت کریمہ آئیے ہم بڑھتے ہیں، اور اسکرین پر امید ہے آپ کو یہ آیت کریمہ نظر آ رہی ہوگی، اور یہ قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ بقرہ، اس جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 275 نمبر آیت ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کروں گا۔ آئیے اس کی طرف پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آگے اس کے حوالے سے مزید آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے ناظرین اس پر بھی ایک آپ نظر ڈالیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔
تو یہ آیت کریمہ ناظرین آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ اب آئیے ذرا بیٹھ کر اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو سود کی حرمت کا بیان ہے، سود کسے کہتے ہیں اور سود کے حوالے سے ہمارے دین کے مزید کیا احکام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا تربیت کی ہے، آئیے اس پر مزید ہم بیٹھ کر کچھ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین ابھی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ربا یعنی سود جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ اس پر میں بڑھوں کہ سود کسے کہتے ہیں، سود کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے آئیے مزید بھی کچھ آیات کریمہ میں عرض کرتا ہوں سود کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حوالے سے مزید قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر آیت نمبر 276 سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 276 ہے، ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سود کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے نا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، اللہ پاک سود کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ایک اور مقام پر اگر آپ دیکھیں گے مزید قرآن کریم میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یعنی ان آیات کریمہ میں آپ اگر دیکھیں گے ناظرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ سود سے بچو، سود کی طرف نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اچھا یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں قرآن کریم میں، اس سے تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی سود جو ہے یہ کتنا برا اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کام ہے۔ اچھا مزید اگر آپ دیکھیں گے نا ایک اور بہت بڑی وعید سود کے حوالے سے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، ایک میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور یہ بہت سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے نا، وہ اگر اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہوں کے پیش نظر رکھے تو شاید اگر اب تک سود کا معاملہ کرتا ہوگا تو پھر آئندہ سود چھوڑ دے گا۔ ایسی ڈرا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ ذرا انصاف کے ساتھ ناظرین اگر غور کریں گے اور اس آیت کریمہ کو توجہ سے سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سود کتنا ناپسندیدہ یہ عمل ہے، جس کو ہمارے ہاں بیاج کہا جاتا ہے، انٹرسٹ پر جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اب سنیے گا، اگر تم ایسا نہیں کرو، سود کو اگر نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اللہ اکبر، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اس آیت کریمہ میں جو الفاظ ذکر کیے گئے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اگر تم اس کام سے باز نہ آؤ، سود کا لین دین، سود کے جو معاملات ہیں یہ کرنے سے باز نہ آؤ تو اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا یقین کر لو، اللہ اکبر۔ یہ یقین مانیے کہ سود کی اس حرمت پر یقیناً سود حرام ہے، اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے ہر گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان نہیں ہے۔ بندہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں، لیکن یہ ہر جگہ بیان نہیں کیا گیا کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو گویا کہ تم اللہ سے لڑائی کر رہے ہو، نہیں،
لیکن دو عمل جو ہے بطور خاص وہ اس طرح روایتوں میں قرآن کریم میں اور اس طرح حدیث قدسی کے اندر بھی بیان کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کا جو اعلان کیا ہے دو گناہوں کے کرنے والوں پر، ایک تو یہ سود کے حوالے سے ہے کہ جو سود کا لین دین نہ چھوڑے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لے. تو اس حدیث قدسی سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اس کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے، اللہ پاک کے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے. تو یہ بطور خاص دو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں اللہ پاک کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، اور اس کے اندر بھی خاص طور پر جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اس کے لیے کہ جو سود کا لین دین ترک نہیں کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آج اللہ کی پناہ سود جو لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس پر جو معاملات ہو رہے ہیں، اب سود بھی سمجھ لیتے ہیں کہ سود کیا ہے. کبھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ تو جناب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. سود کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایک تعریف عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قرض جر منفعتا فہو ربن. سود کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر سود کو ربا کہتے ہیں، ربا. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی آیت کریمہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا بھی جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ربا یعنی سود، اللہ نے بے کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کر دیا. تو ربا مطلب سود، جس کو ہم اردو کے اندر سود کہتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کل قرض جر منفعتا فہو ربن. فرمایا ہر وہ قرض جو فائدہ دے، جس سے منفعت حاصل کی جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے، فرمایا کہ وہ سود ہے. چھوٹی سی مثال سمجھ لیجیے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1000 روپے، اور آپ نے یہ شرط رکھ لی کہ جب آپ مجھے اس کو لوٹاؤ گے 1 مہینے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، جو بھی ایک طے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو ساتھ میں بات بھی ہوتی ہے کہ آپ مجھے دے دیجیے گا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جب آپ کی سیلری آ جائے، جو بھی ایک طے ہوتا ہے. تو اب شرط وہاں پر لگا لی جاتی ہے کہ اب آپ ٹھیک ہے مجھے 1 مہینے کے بعد یہ 1000 روپے لوٹائیں گے. تو 1000 نہیں بلکہ 1050 روپے آپ نے مجھے دینے ہیں. تو اب یاد رکھیے گا، مال کے بدلے جو مال ہے نا وہ تو جائز ہے، یعنی 1000 کے بدلے 1000 واپس آنا یہ جائز ہے. لیکن جو ایکسٹرا اوپر سے جائے گا، سود کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر یہ بھی ایک جو نا وہ شرط ہے کہ ایکسٹرا مال لیا جائے، یعنی دونوں طرف سے جو مال ہے تو اس مال کا عوض سامنے نہ ہو. اگر مال کا عوض ہے سامنے تو وہ جائز ہے، اس سے ایکسٹرا جو چیز آپ لیں گے وہ سود کی تعریف میں شامل ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ سود سے مراد عقد معاوضہ، یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف سے مال ہو اور ایک طرف اضافہ مشروط ہو، ایک طرف سے شرط لگا لی جائے کہ جو نا وہ ایکسٹرا مال مزید دینا یا لینا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے. جیسے اب 1000 کے مقابلے میں 1000 ہے، وہ سود اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ جائز ہے لینا دینا 1000 کے مقابلے میں 1000. لیکن 1000 کے اوپر جو 50 ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے ایک طرف سے، تو وہ جو 50 ہے یاد رکھیے اس کو سود کہا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے آپ ابھی سن ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، کچھ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. آئیے میں بطور برکت مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھیے یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں قرض کی وجہ سے نا. ایک بندے کو ضرورت پڑی تو اس نے قرض لیا کسی سے، یا بندے نے دیکھا کہ اس کو قرض کی ضرورت ہے تو قرض دے دیا. یاد رکھیے قرض دینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ جو قرض دینا ہے نا کسی مسلمان کو، اس کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے. جی ہاں، ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں نا، اللہ پاک کی راہ میں ہم نے کوئی بھی چیز دی کسی ضرورت مند کو، تو کتنا ثواب اس کا ہے. ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے FGN چینل پر بھی کتنے پروگرامز ہیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو تو اللہ پاک کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے نا. کتنے فضائل ہم سنتے ہیں، لیکن روایتوں میں فرمایا گیا کہ قرض کا ثواب جو ہے یہ صدقے سے بھی زیادہ ہے. جی ہاں، میں آپ کے سامنے کچھ آئیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قرض صدقہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا
کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ اللہ اکبر، 8 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے صدقے کے مقابلے میں کہ کوئی بندہ اگر کسی ضرورت مند کو صدقہ دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے اس بارے میں پوچھا کہ قرض کے صدقے سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرض کا ثواب، قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے جبریل؟ تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض مانگنے والا حاجت و ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے جناب، بہت اللہ پاک کو راضی کرنے والا بڑا شاندار یہ کام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ شاندار کام اور نیکی والا کام اسی وقت تک ہے جب کہ یہ قرض ہو، قرض کا لین دین ہو، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس قرض کے اندر اگر سود کی ملاوٹ کر دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان گویا بندہ کرنا شروع کر دے گا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ سود لینا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کے مترادف ہے، تو بندہ جو اس طرح کے بڑھ جائے تو پھر یاد رکھیے وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ حدیث پاک مزید میرے سامنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس طرح کمرے ہوتے ہیں، کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سود کی مذمت پر یعنی اتنی احادیث ہیں، اتنی روایتیں ہیں، اور ایک حدیث سود کی حرمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے جو بھی آگے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، الامان والحفیظ۔ ایک تو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سود جو لیتا ہے دیتا ہے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے۔ ایک حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں جو سود کی حرمت کو اور اس کی قباحت کو سمجھنے کے لیے، یہ ایک حدیث کافی ہے اگر سمجھنے والا ہو تو۔ سنیے، نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان، ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہیں جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سود کا کم درجہ جو ایک بتایا نا کہ 72 دروازے ہیں، لیکن اس میں بھی کم سے کم جو سود کا گناہ ہے، یعنی کم سے کم جو اس کی تباہ کاری ہے، زیادہ بڑی کی بات نہیں کر رہے، جو سب سے نیچے حصہ ہے جو سود کا، اس کی قباحت ہے وہ کیا ہے؟ ایسا کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ سوچے اور اس پر غور کرے ایک بار بیٹھ کے، بطور خاص وہ بندہ جو سود کے لین دین میں پڑا ہوا ہے، اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، اس کو اس پر ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ مطلب بندہ جو ہے نا وہ کیا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ایک میں تحریر پیش کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ جلد 17 پیج نمبر 307 پر اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانتا ہے تو ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا۔ سود لینا حرام قطعی و کبیرہ و عظیمہ ہے جس کا لینا کسی طرح روا نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے نا ناظرین، معذرت کے ساتھ، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، اس میں اگر آپ ذرا ایک غور کیجئے، اس میں ایک حصہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ جو منکرین خدا تھے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانتے تھے، اس میں یہ اللہ رب العزت نے ان کا قول بیان کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خرید و فروخت ہے، یہ بے جو ہے، یہ جو سود جو ہے نا، سود، وہ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ خرید و فروخت بھی جو ہے وہ سود ہی کی طرح ہے۔ تو خرید و فروخت سود ہی کی طرح ہے تو پھر دونوں ہی کی طرح ہے، یعنی بندہ اگر خرید و فروخت کرے اس کے اندر بھی انسان کو نفع ملتا ہے نا، آپ نے کوئی چیز بیچی تو اس کے اندر بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے نفع ملتا ہے، اور سود کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1000 روپے اور 50 ایکسٹرا مل رہا ہے، تو فائدہ تو دونوں میں ہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کہنا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے، جو منکرین تھے، وہ کہتے تھے کہ دونوں ایک ہی تو طرح ہے، کیا مسئلہ دونوں کرو۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ جو اس طرح کہتے ہیں وہ اپنی اس بات میں غلط ہیں۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا،
اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود اور خرید و فروخت میں زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی، اس کو آپ برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہری طور پر دکھنے میں برابر لگ رہا ہے، لیکن اس کے سود کے نقصانات بہت ہیں، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ایک سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ جو اس کے معاشرے میں نقصانات ہیں، جو لوگ سود پر پیسے لے لیتے ہیں، اس کے بعد بیچاروں کے لیے لوٹانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو اب زیادتی کے ساتھ پیسہ دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے میری بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، لون تو لے لیا، اب دینے میں جو ہے نا وہ نانی یاد آ رہی ہے، اتنا آپ کیسے بھریں گے؟ ایک تو قرض دینا ہے، پھر قرض کے اوپر جناب وہ 10%، 20%، 30، 50% بھی کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ اور خرید و فروخت میں تو ایسا نہیں ہے نا، خرید و فروخت میں تو ظاہر ہے ایک روٹین کی چیزیں اپنے کو لینی ہے اور وہ سارا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ آج کل کے کچھ نئی سوچ کے جو ہمارے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، جو اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اسلام کی ان تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو پچھلے لوگوں نے کہی تھی، جو جاہل تھے پچھلے اس زمانے کے، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جن لوگوں نے بات کہی تھی کہ یہ تو سیم ہے، تو آج کچھ لوگ جو ہے سود کو ایک بزنس بنا چکے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے بھائی۔ جس طرح آپ کپڑے کا بزنس کرتے ہو، آپ جناب والا کریانے کی دکان چلاتے ہو، بزنس کرتے ہو، آپ دیگر جو بھی بزنس کرتے ہیں، جس طرح وہ بزنس ہے ہمارا بھی بزنس ہے یہ، جب وہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی طرح جو پہلے کیا گیا۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس آیت کریمہ پر پھر سے ایک مرتبہ انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا ان کو یقین کر لینا چاہیے، اور یہ کسی مسلمان اور کسی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ پاک سے لڑائی کرے گا۔ اس کی حیثیت کیا، اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا چیلنج کرے کہ اللہ سے لڑائی کرے گا؟ تو یہ بہت ڈرنے والی باتیں ہیں، لہٰذا ہیلے بہانے بنانا، ادھر سے صورتیں نکالنا، یہ کر لیں تو شاید راستہ نکل جائے، ان معاملات میں راستے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے ہمارا سر جھکا ہونا چاہیے۔ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام ہے اللہ کے حکام کو ماننا، اور دین ہمارا دین فطرت ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اس کی بہت حکمتیں ہیں، اور ہم دیکھ ہی رہے اپنے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو قرض لے لیتا ہے بیچارہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو بطور خاص سود کا جو لین دین کرتے ہیں، اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کئی بار ان کو بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اتنا پیسہ ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے، بعض اوقات بیماریاں گھیر لیتی ہیں چونکہ حرام کا مال ہے نا۔ اور یاد رکھیے جو بندہ حرام کا مال کھائے گا، بعض روایت کے مطابق اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ پیٹ میں جب تک حرام مال ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اپنا وہ حرام مال اپنے بچوں کو کھلائے گا، اپنی نسلوں کو وہ تباہ کر رہا ہے، ان کا خون، اپنے بچوں کا جو خون ہے، گوشت جو پروان چڑھ رہا ہے، وہ سود کی کمائی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں اور اللہ پاک کے ہر حکم پر ہم عمل کرنے والے بنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو آج کا جو ہمارا احکام قرآن کا ٹاپک تھا وہ تھا سود کی حرمت، اور سود اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا ناپسند ہے، اس کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ اس حکم قرآنی پر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔